جنت کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اب تذکرہ ہونے لگا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے پاس آنے والی مہمانوں کا، اور پھر تذکرہ ہوگا لوط علیہ السلام کا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والی آیات کا پچھلی آیات سے یہ تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، واو کا معنی اور، نبی یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، نبی عبادی، نبی تو خبر دے دے، تو بتا دے، ہم ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف مصدر ہے، اس لیے اس کا معنی واحد کا بھی ہوگا، تثنیہ کا بھی، جمع کا بھی۔ تو تفسیر کیا ہے اس کی کہ آپ ان کو بتا دیں، یعنی کہ ان لوگوں کو جو اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی السلام آپ ان کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اور یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ اذ جب، آیت نمبر 52، اذ جب داخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ اس پہ، کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پہ، فقالوا تو انہوں نے کہا، یعنی کہ ان فرشتوں نے کہا، سلامن، سلامتی ہو۔ قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا، بے شک ہم، یہ اصل میں ہے انا نا، تو انا بے شک نا ہم، بے شک ہم، منکم تم سے، من کا معنی سے، کم تم، واجلون ڈرنے والے ہیں۔ واجلون جمع ہے واجلون کی، واجلون ڈرنے والا۔ تو یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ سلام کہا۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس جائیں تو انہیں سب سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ تو سلامن کیا ہوگا؟ نسلم علیکم سلاما، کہ ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، یہ کہ تمہیں یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہر مصیبت سے، ہر ٹینشن سے، ہر پریشانی سے۔ قال انا منکم واجلون، ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ضیافت کا سامان لے کر آئے، ان کے لیے گوشت لے کر آئے، ان کے لیے بچڑا ذبح کیا اور اسے آگ کے اوپر بھونا، اتنی محنت کی، یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھا اور وہ کھا نہیں رہے، آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دشمنی کی نیت سے آئے ہوں، کوئی خطرناک کام کرنے کے لیے آئے ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں سے ڈرنا چاہیے تھا؟ نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ پھر کیوں ڈرے ہیں؟ اس لیے کہ عالم الغیب نہیں تھے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہیں اور وہ اصل میں کیا تھے؟ فرشتے تھے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، کئی دفعہ پہلے بھی توجہ دلائی ہے، آج پھر گزارش کروں گا۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں، غیب کی ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اس سے ان کی شان میں اضافہ ہوگا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے وہ ان کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اللہ کی خاطر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، اللہ کی خاطر اپنی وائف کو، دودھ پیتے بچے کو مکہ چھوڑ آئے جہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاطر آگ میں کود پڑے، آگ میں ڈالا جانا برداشت کر لیا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اور ان کی کئی اور قربانیاں ہیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب تھے، پھر قربانی کس بات کی؟ جب ان کو پتا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں گا لیکن چلے گی، تو پھر کیا قربانی دی؟ جب ان کو پتا تھا کہ آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، مجھے نہیں جلائے گی، کیا قربانی دی جی پھر؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار تب سامنے آئے گا جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، البتہ جتنی باتیں غیبی اللہ نے بتائیں اتنی ان کو معلوم تھی، اس سے زیادہ نہیں۔
تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں کہ عالم الغیب نہیں ہے۔